پھر تیسری قوم آئی ہے قوم سمود. یہ مشرک بھی تھی اور نبی کی نافرمان بھی تھی. اب انہوں نے کیا, انتہائی سمجھدار لوگ تھے تعمیراتی اعتبار سے کہ اس جیسے انجینئر لوگ پوری دنیا میں نہیں آئے. ایسے انجینئر تھے. کیا کیا, بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اندر گھر بنائے تھے. بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر. آج دیکھ لو جو ٹرنل بنتا ہے, سرنگ بنتی ہے, ہمارے کے پی کے میں بنے ہوئے ہیں, گلگت بلتستان بنے ہوئے ہیں, کتنی مشینری چاہیے ہوتی ہے؟ بولو بھائی, کتنی مشینری چاہیے؟ لاکھوں کروڑوں ڈالر لگتا ہے تو پھر سوراخ ہوتا ہے. تو انہوں نے تو پورے پہاڑ چیر کر اندر بیڈ روم الگ, ٹی وی روم الگ, بیٹھک الگ, باتھ روم الگ, کچن الگ, اور پانی کو سٹوریج کرنے کے لیے چیزیں الگ. کیسے انہوں نے بنایا ہوگا اتنی عقلدار کو؟ اچھا یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, پہاڑوں کو کیوں چیرا؟ کیوں؟ انہوں نے سنا تھا کہ قوم عاد پر اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے گھر اوپن تھے, زمینوں پہ گھر تھے, تو کچے گھر تھے, اس لیے اڑ کے چلے گئے. ہم پہاڑوں کے اندر گھر بنائیں گے تو پہاڑ کو تو ہوا نہیں اڑا سکتی, پہاڑ کو تو ہوا نہیں اڑا سکتی. ہوا اندر آئے گی تو کہاں تک آئے گی؟ کیا مطلب؟ توبہ نہیں کی, اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا, اللہ کے عذاب پر اپنے لیے اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں کھڑا کیا کہ ہم کیا کریں گے اگر ہم پہ عذاب آ گیا اللہ کی طرف سے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ کس کا شیوا ہے بھائی؟ مسلمان کے کافر کا, کہ اللہ کے عذاب کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے, اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرتا ہے. یہی کافرانہ جملہ تمہاری گورنمنٹ بولتی ہے, تمہارے حکمران بولتے ہیں, ہمارے افسر بولتے ہیں, ہمارے ہر آدمی بولتا ہے. کرونا سے ڈرنا نہیں ہے, کرونا سے لڑنا ہے. سموگ سے ڈرنا نہیں ہے, سموگ سے لڑنا ہے. تم اللہ کے عذاب کے سامنے ننگے ہو رہے ہو, اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر رہے ہو, اللہ کے عذاب کے سامنے اپنے آپ کو جرات مند کر کے کھڑا کر رہے ہو. میرے رب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ارے ان کی عقل غارت ہو, اللہ ان کو سمجھ دے, نہیں تو اللہ پاک ان کو نیست و نابود کرے اور کسی نیک حکمران کو ہمارے سروں پر بٹھائے, اور اللہ ہمیں بھی, مجھے اور آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے. اللہ کی قسم, اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار توبہ ہے اور کچھ نہیں ہے. ساری مشینری لگا دو, ساری ٹیکنالوجی لگا دو, سارے مسائل حل کر دو, اللہ کی قسم اللہ کے آئے ہوئے عذاب میں 1 انچ بھی تم نہیں روک سکتے. کورونا میں سب سے زیادہ لوگ کہاں مرے ہیں بتاؤ بھائی؟ چائنا میں آپ کے, امریکہ میں آپ کے, انگلینڈ میں آپ کے, تو کتنے ترقی یافتہ ملک ہیں, اللہ کے عذاب کا مقابلہ ہو سکا؟ تو یہ کیسے نام نہاد مسلمان ہیں جو کافرانہ رویہ رکھتے ہیں؟ اور مسلمان بھی کہتا ہے مول صاحب ڈرنا نہیں ہے گا, مقابلہ کرنا, ڈٹ کے مقابلہ کرو بھی اللہ کے عذاب سے مقابلہ. تو ختم کرو نا یہ سموگ, کیوں نہیں ختم کر پاتے؟ لگاؤ مشینری کہ سموگ ختم ہو جائے. توبہ کی طرف نہیں آنا, اسکول بند کرو, کالج بند کرو, یونیورسٹی بند کرو, مدرسے بند کرو, اوہو کل میں نے ویڈیو دیکھی, بادشاہی مسجد میں 5 لوگ نماز کے لیے اجازت ملی ہوئی ہے کہ بھی کورونا یہ سموگ ہے بھائی, لاک ڈاؤن ہے, اور اس کے ساتھ بالکل ایک ہوٹل ہے وہ دھما دم آباد تھا. مسجد ویران ہے, بازار آباد, مسجد ویران ہے, ہوٹل آباد. اللہ کی خاک رحمت آئے گی, اللہ کی خاک برکت آئے گی, اللہ خاک ان عذاب کو دور کرے گا. کہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم احتجاج بھی کر رہے, ہڑتال بھی کر رہے, بھوک ہڑتال بھی کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ ہماری بات نہیں مانتی. ہائے کاش میرے سمیت ہم نے کبھی روزہ رکھ کر اللہ کے دربار میں بھوک ہڑتال کی ہوتی, اللہ کی قسم آج ہمیں یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے. مسلمان آنے کو تیار نہیں, یار میں حکمرانوں کا کیا رونا رہوں, عوام آنے کو تیار نہیں ہے. یہ 3 دن پہلے جامعہ اشرفیہ میں نماز استسقاء پڑھی گئی, اعلان کیا گیا, اللہ کی قسم مسجد کا حال نہ بھر سکا. کیا مطلب؟ مسلمان مطمئن ہے کہ ہمیں توبہ دی دوڑ کوئی نہیں, میں گنہگار ہوں, توبہ تو وہ کرے جو گنہگار ہے, میں تو بڑا نیک ہوں. اس چیز نے ہمارا بیڑا. ایک آدمی کہنے لگا کہ مسلمان سے بڑھ کر کوئی بہادر اور دلیر نہیں ہے. وجہ کا مسجد دیکھ لو, مسجد دیکھ لو. نہیں بات سمجھ میں آئی؟
بتاؤ بھئی یہ جو رش آج جمعے میں ہے عصر کی نماز میں یہ ہوگا؟ تو آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ آسمان سے کہ زمین سے؟ تو پھر عصر کی نماز میں یہ مجمع کہاں ہوتا ہے؟ بولو بھائی، فجر میں یہ مجمع کہاں ہوتا ہے؟ تو پتہ جانا کہ مسلمان بڑا ڈر ہے، وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا. اللہ سے ڈرتا تو مسجد نہ بھری ہوتی، اللہ سے ڈرتا تو توبہ استغفار نہ ہو رہی ہوتی. بجائے اس کے کہ ہم 2 سے 4 اور 4 کے 5 کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں کاروبار کو دائیں بائیں کرنے کے لیے، اور حکومت کو ڈانچ دے رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے کاروبار ہو جائے. اب پرسوں رات میں کھڑا تھا باہر، وہ تکے شاپ والا ہے یہاں پر گول باغ میں، تو اب گورنمنٹ کی طرف سے میرے خیال سے پابندی ہے کہ 10 بجے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، یا جہاں سے دھواں نکلتا ہے وہ والا کام نہیں کر سکتے. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر سے ریٹ پڑ گئی، انہوں نے لائٹیں بند کر دی. لائٹیں بند کر دی کیوں؟ اسینوں تو کھا دے دیے کہ سر دکان باندھے گی. عوام کو دھوکہ، حکمرانوں کو، افسروں کو دھوکہ دینے کے ڈرامے سارے کر رہے ہیں، لیکن جس نے مسئلہ حل کرنا ہے ادھر رخ نہیں ہو رہا، ادھر رخ نہیں ہو رہا، ادھر کوئی منہ نہیں کر رہا. تو بھائیو اللہ کا واسطہ دے کے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کرو، اللہ کا مقابلہ نہ کرو. اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، وہ تمہیں نچوڑ کے رکھ دے گا، نچوڑ کے رکھ دے گا اللہ کی قسم. حل کیا ہے؟ توبہ، بس، اور کوئی حل نہیں ہے. اور کافر کی توبہ نہیں، مسلمان کی توبہ.